بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 251 میں باب الحب فی اللہ ومن اللہ فصل اول سے حدیث نمبر 5006 سے لے کر 5010 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہربان نے فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اپنے بعض بندوں کی عظمت و بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بڑائی کے اظہار اور میری تعظیم کی خاطر آپس میں محبت و تعلق رکھتے تھے، یا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا و خوشنودی کی خاطر اور حصول ثواب کی غرض سے آپس میں محبت و تعلق رکھتے تھے. آج میں ان لوگوں کو اپنے سایہ میں پناہ دوں گا اور آج کے دن میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. فی ذلی یعنی آج میں ان کو اپنے خاص سایہ میں رکھوں گا. اس سایہ سے مراد میدان محشر میں عرش کا سایہ ہے، جیسا کہ بعض روایات میں تصریحاً بھی آیا ہے، یا اس سایہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت و حفاظت مراد ہے، جیسے السلطان ذل اللہ فی الارض. لہذا سایہ سے قیامت کی رحمتوں، نعمتوں اور راحتوں کی طرف اشارہ ہے. عربی میں لفظ ذل کا استعمال نعمتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھنے والوں کے مقام کا اظہار کیا گیا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی راوی ہیں. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله له على مدرجته ملكا قال أين يريده؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا جو کسی دوسری آبادی میں رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر اس کے انتظار میں ایک فرشتے کو بیٹھا دیا. جب وہ شخص اس جگہ پہنچا تو فرشتے نے اس سے روک کر پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں جو اس آبادی میں رہتا ہے. فرشتے نے پوچھا کیا اس پر تمہارا کوئی حق نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں، میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت و تعلق رکھتا ہوں.
فرشتے نے کہا تو پھر سنو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بشارت دوں کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرتا ہے جس طرح کہ تم محض اللہ کی خاطر اس شخص سے محبت کرتے ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں کہ یہ سابقہ امتوں میں سے کسی کا واقعہ تھا۔ تاجدار انبیاء نے بیان فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ انسان کی شکل میں فرشتے ملتے تھے، اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں اس کو فرشتہ ملا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس شہر میں میرا ایک دینی بھائی ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد تو نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے یہ بشارت سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے جس طرح تم اللہ کے اس بندے سے محبت رکھتے ہو۔ تربوہا یعنی کوئی احسان کی غرض سے ہے جس کی تکمیل کے لیے جا رہے ہو، یعنی کیا وہ تیرا غلام ہے یا بیٹا ہے یا ایسا رشتہ دار ہے جس کو کھلانا پلانا تیرے ذمہ ہے اور تم اس کی تکمیل کے لیے جا رہے ہو۔ اور بعض نسخوں میں ہے هل له علیک من نعمت تربوها یعنی ان کا کوئی احسان تم پر ہے جس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کیا اس شخص پر تمہارا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو کہ تمہارے احسان سے اس شخص کا بدلہ زیادہ مل جائے گا؟ اور یہ مطلب بڑا ہی عمدہ ہے۔ ارصد اللہ مقرر کرنے اور طاق میں بیٹھنے کو رصد کہتے ہیں۔ مدرجتہ کھلے راستے کو مدرجہ کہتے ہیں۔ تربوہا رب یرب پالنے اور بڑھانے کو کہتے ہیں، یہاں بڑھانا مراد ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رضائے الہی کے لیے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن مسعود قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم فقال المرء مع من احب متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی جماعت یعنی علماء صلحاء بزرگان دین سے محبت و عقیدت رکھتا ہو لیکن ان کی صحبت اس کو حاصل نہیں ہوئی یا وہ ان کے علم و عمل تک نہیں پہنچ سکا؟ حضور نے فرمایا وہ شخص اسی کے ساتھ ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت رکھے گا قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس ان رجلا قال یا رسول اللہ متى الساعة قال ويلك وما اعددت لها قال ما اعددت لها الا اني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت قال انس فما رايت المسلمين فارحوا بشيء بعد الاسلام فراحهم بها متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا افسوس ہے تم پر، کیا تم نے قیامت کی کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاجدار انبیاء کو اس کا یہ سوال پوچھنا اچھا نہیں لگا اور آپ کو گمان ہوا کہ اس شخص نے اچھا اعتقاد رکھتے ہوئے ازرائے خوف یہ سوال نہیں کیا بلکہ قیامت کے آنے کو ایک دور دراز کی بات سمجھتے ہوئے لاپرواہی کے طور پر یہ سوال کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کو جواب بھی اسی انداز میں دیا کہ یہ کیا پوچھتے ہو، قیامت کب آئے گی؟ تم اپنا عقیدہ اور عمل درست رکھو، اچھے کام کرو، جب قیامت کے دن کو آنا ہوگا تو آ جائے گا۔
لیکن جب اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، البتہ میرے پاس ایک دولت ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، تو تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ اس شخص کا مذکورہ سوال ایک مخلص و کامل مومن کے اعتقاد کا مظہر اور اظہار خوف ہے، کسی لاپرواہی کا یہ پیش خیمہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں اسی کے ساتھ ہو جس سے محبت رکھتے ہو، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی اور چیز سے اتنا زیادہ خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ وہ تاجدار انبیاء کے اس ارشاد سے خوش ہوئے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا جو شخص جس سے محبت رکھے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تمتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ نیک اور بد ہم نشین کی مثال مشک رکھنے والے اور دھونکنے والے کسی ہے۔ مشک رکھنے والا یا تو تمہیں مشک مفت میں دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، اور اگر کسی بھی صورت میں ایسا نہ ہو، اس کا مشک تمہارے ہاتھ کو نہیں لگتا، تو کم از کم تم اس کی خوشبو ضرور حاصل کر لو گے۔ اسی طرح نیک اور صالح ہم نشین سے کوئی فیض یا کوئی خاص نعمت نہ بھی ملے تو یہی کیا کم ہے کہ کچھ ساعتوں اس کی صحبت میں سکون و طمانینت کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے، اور دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا تمہیں اس سے دماغ پاش بدبو یعنی دھواں ملے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اچھے اور برے ہم نشین کی تاجدار انبیاء نے اس حدیث مقدسہ میں مثال دی ہے۔